اگر آپ اس وقت 22 سے 23 ہزار کی قیمت میں اپنے لیے فون ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم اور ریویو اسپیکر میں خوش آمدید۔ میرا نام امیر ہے اور دوستو یہ ہے ریئلمی نوٹ 50، ریئلمی کا لیٹسٹ انٹری لیول ڈیوائس۔ پاکستان میں اس کا ایک ہی ویریئنٹ لانچ ہو رہا ہے 4GB ریم 64GB اسٹوریج کے ساتھ۔ ریٹیل پرائس ہے 23,500۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ فون آپ کو 22-22.5 ہزار تک کا مارکیٹ سے مل جائے گا، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک بجٹ فون ہے تو اس کے سارے فیچرز بھی بجٹ فون والے ہی ہوں گے۔ اور دوستوں جب میں نے اس فون کی اسپیک شیٹ دیکھی تو یہ فون بیسکلی ایک بیبی ریئلمی C51 ہے، جہاں کیمرہ کو تھوڑا ٹون ڈاؤن کیا ہے اور چارجنگ سپیڈ اتنی تیز نہیں ہے۔ اور بائی دی وے یہاں ایک اور انٹرسٹنگ چیز سامنے آ رہی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا فون ہے جو 2 سال کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے۔ نارملی فونز کی 12 یا 13 مہینے کی وارنٹیز ہوتی ہیں، لیکن پرائس کو دیکھتے ہوئے اس فون کا سب سے بیسٹ فیچر ہے اس کا ڈسپلے۔ اس پہ بھی بات کریں گے، پہلے ذرا اسے انباکس کر لیتے ہیں اور ایک بار پھر پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ سب سے اوپر یہ فولڈر ہے جس میں ایک سم ایجیکٹر ٹول ہے اور ہمیشہ کی طرح ریئلمی کی طرف سے ایک ویلکم میسج۔ فولڈر میں کچھ یوزر مینیولز ہیں اور ایک سلیکون پروٹیکٹیو کیس ہے۔ آگے بڑھے تو یہ رہا ہمارا ریئلمی نوٹ 50 کا ہینڈ سیٹ۔ ہمارے پاس آج یہ اسکائی بلو کلر میں آیا ہے اور یہ فون مڈ نائٹ بلیک میں بھی اویلیبل ہے۔ آگے بڑھیں تو فون کے ساتھ یہ 10 واٹ کی چارجنگ برک آتی ہے اور ایک چارجنگ کیبل ہے، تو انفارچونیٹلی یہاں کوئی فاسٹ چارجنگ نہیں ہے، لیکن ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک بجٹ فون ہے تو اس کے سارے فیچرز بھی بجٹ فون والے ہی ہوں گے۔ اس کی پوری بلڈ پلاسٹک کی ہے، بیک بھی پلاسٹک کی ہے اور فریم بھی، جو کہ 22 سے 23 ہزار والے پرائس پوائنٹ پہ ایک ایکسپیکٹڈ سی بات ہے۔ بیک پہ ویسی ہی 2 ٹون فنش ہے جیسی ہم نے ریئلمی C51 میں دیکھی تھی۔ نیچے والی طرف میٹ فنش ہے جبکہ اوپر والی طرف فنش کو تھوڑا گلوسی رکھا گیا ہے۔ پھر اس ریئلمی نوٹ 50 میں IP54 ڈسٹ اینڈ سپلیش ریزسٹنس بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ فون پانی کے چھینٹے اور ایون ہلکی پھلکی بارش برداشت کر لے گا۔ رائٹ سائڈ پہ فون کی والیوم کیز ہیں جس کے نیچے ایک پاور بٹن ہے، اور ایک بجٹ پرائس پوائنٹ کا فون ہوتے ہوئے بھی ہمیں یہاں ایک سائیڈ ماؤنٹڈ فنگر پرنٹ سینسر ملتا ہے جو کہ اس پاور بٹن کے اندر ہے اور آپ یہاں اس کی سپیڈ خود دیکھ سکتے ہیں۔ جبکہ نیچے والی طرف آ جائیں تو یہاں ہے ایک ہیڈ فون جیک، مائک، USB Type-C پورٹ اور اس فون کا سنگل باٹم فائرنگ مونو اسپیکر۔ فون کا وزن 186 گرام ہے اور تھکنس 8 ملی میٹر which is identical to Realme C51۔ انفیکٹ یہ فون سائیڈ بائی سائیڈ جڑوا بھائی لگتے ہیں۔ پھر آ جائیں اس کی بیک پہ تو یہاں ایک ڈیول کیمرہ سیٹ اپ ہے which looks like a triple camera setup، لیکن یہ والا LED فلیش ہے اور اس پورے کیمرہ ماڈیول کو باڈی میں ریسیس کیا گیا ہے، یعنی کہ یہاں کوئی بڑا کیمرہ بمپ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے کیمراز کی تو یہاں Realme C51 سے تھوڑا ٹون ڈاؤن انٹری لیول ڈیول کیمرہ سیٹ اپ دیا گیا ہے۔ تو 13 میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے with f2.2 ایپرچر اور 0.08 میگا پکسلز کا آکسیلری لینز ہے، پروبیبلی ڈیپتھ انفارمیشن کے لیے۔ اب ظاہر ہے اس فون کی پرائس کو دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بھی تھوڑا مینیج کرنا ہوگا۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ میگا پکسل ہی سب کچھ نہیں ہوتے اور سافٹ ویئر اور پروسیسر سے بھی کیمرہ پرفارمنس میں فرق پڑتا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک انٹری لیول فون ہے تو اس سے آپ انٹری لیول پرفارمنس ہی ایکسپیکٹ کریں۔ بس یہاں سیونگ گریس یہ ہے کہ ریئلمی کی سافٹ ویئر پروسیسنگ اور کیمرہ الگوریدمز اچھے ہوتے ہیں تو یہ فون 13 میگا پکسل سے جتنا جوس نکل سکتا ہے نکال لے گا۔ بیک کیمرہ کا میکسیمم ویڈیو ریکارڈنگ ریزولوشن 1080p at 30 frames per second ہے۔ اور آ جائیں آگے والی طرف تو یہاں کیمرہ بالکل ریئلمی C51 جیسا ہی ہے، اس کا بھی ایسا انٹری لیول ہی تھا 5 میگا پکسل کا، تو اس سے تو آپ بالکل گزارا ہی ایکسپیکٹ کریں، کوئی بہت اچھی پرفارمنس کی امید نہ رکھیں۔ اور اس آگے والے کیمرہ کی ویڈیو ریکارڈنگ ریزولوشن 720p at 30 frames per second ہے۔ اب دوستوں پرفارمنس پہ بات کرنے سے پہلے بات کریں گے اس فون کے سب سے انٹرسٹنگ فیچر پہ، اور وہ ہے اس کا ڈسپلے۔ 6.74 انچز کا بڑا IPS LCD ڈسپلے ہے ڈیو ڈراپ سٹائل نوچ کے ساتھ۔ 516 نٹس کی پیک برائٹنس ہے اور 720x1600 کا ریزولوشن، جس پہ پکسل ڈینسٹی 260 ppi بنتی ہے۔ اب یہ 720p ریزولوشن اس پرائس پوائنٹ کے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن اس کی جو چیز مجھے پسند آئی ہے وہ ہے اس کا ہائی ریفریش ریٹ۔ یہ ڈسپلے 90 ہرٹز کے ریفریش ریٹ پہ چلتا ہے۔ اس وقت بہت ہی کم فونز ہیں جو ایسے انٹری لیول پرائس پوائنٹ پہ آپ کو ہائی ریفریش ریٹ ڈسپلیز دیں گے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فون کو استعمال کرتے ہیں تو مینیوز اور ایپس میں اسکرول کرنا آپ کو ہر چیز تھوڑی ایکسٹرا اسموتھ محسوس ہوگی، اور اس سے فون زیادہ تیز اور رسپانسو بھی محسوس ہوتا ہے۔ پھر ایز این ایڈڈ فیچر ہمیں یہاں یہ آئی فون جیسی میجک کیپسول بھی ملتی ہے جو کہ اینیمیشن کے ذریعے طرح طرح کی انفارمیشن دیتی ہے، جیسے کہ بیٹری چارجنگ اور بیٹری سٹیٹس انفارمیشن، ڈیٹا یوزیج انفارمیشن اور سٹیپس کاؤنٹر وغیرہ۔ تو میرا خیال ہے 23,000 کے پرائس پوائنٹ پہ دس ڈسپلے از اے ونر۔ لیکن اب آگے بڑھ کے بات کریں گے اس فون کی چپ سیٹ کنفیگریشن اور پرفارمنس پہ، تو یہاں ہمیں یونیساک کا ٹائیگر T612 چپ سیٹ ملتا ہے جو کہ ایک 12 نینومیٹر کا چپ سیٹ ہے، ساتھ میں مالی G57 GPU ہے، 4GB ریم ہے جسے آپ مزید 4GB کے ساتھ ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں ایکسٹینڈڈ ریم از ناٹ دا سیم تھنگ، اور ساتھ میں 64GB eMMC 5.1 اسٹوریج ہے جسے آپ SD کارڈ لگا کے بڑھا بھی سکتے ہیں، کیونکہ اس فون میں 2 سمز کے ساتھ ایک ڈیڈیکیٹڈ SD کارڈ سلاٹ دیا گیا ہے،
मतलब कि यहाँ फुल ड्यूल सिम सपोर्ट है। अब ये यूनिसॉक के टाइगर चिप्स बिल्कुल ही एंट्री लेवल के चिप्स होते हैं, हमें ज़्यादातर बजट फ़ोन्स में दिखते हैं। इस टाइगर T612 चिप का लोग मुआवजना हीलियो G85 के साथ करते हैं, लेकिन उसकी गेमिंग परफॉर्मेंस इससे थोड़ी बेहतर है। बहुत ही लो पावर्ड किस्म का चिपसेट है, सीरियस गेमिंग तो आप इस फ़ोन पे भूल ही जाएं। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो लोग जिन्हें अपने फ़ोन पे सिर्फ डे टू डे किस्म की चीज़ें करनी हैं, व्हाट्सएप चलाना है, सोशल मीडिया ऐप्स चलानी है, वीडियोस देखनी है, मूवीज़ देखनी है, उनके लिए ये चिपसेट ठीक रहेगा। शायद इधर उधर थोड़ा झटके वटके आपको महसूस हो, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को कोई इश्यूज़ होंगे। फिर यहाँ 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी है, लेकिन जैसा कि आपको अनबॉक्सिंग बताया, यहाँ कोई फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। अब दोस्तों ये देखते हुए कि Realme C51 में हमें 33 वाट की सुपर फास्ट चार्जिंग दी गई थी और वो फ़ोन इससे कोई 4-5 हज़ार ही ज़्यादा महंगा है, तो यहाँ बेहतर होता अगर Realme हमें कम से कम भी 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देते, तो ये फ़ोन अपने प्राइस पॉइंट पे और भी अट्रैक्टिव हो जाता। लेकिन इस 10 वाट के साथ ये फ़ोन चार्ज होने में 3 से 4 घंटे तो आराम से लगाएगा। बेस्ट होगा अगर आप इसे रात को चार्ज पे लगा दें, लेकिन एक बार ये फ़ोन पूरा चार्ज हो गया तो दमादम मस्त कलंदर बैटरी लाइफ देगा। ऐसी बड़ी 5000 मिली एम्प आवर की बैटरीज के साथ जब आप 720p डिस्प्ले और टाइगर T612 जैसे लो पावर चिपसेट्स का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो वहाँ बैटरी लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है। फुल बैटरी के साथ ज़्यादातर लोगों का 1 से 1.5 दिन तो काफ़ी आराम से निकलेगा। लाइट यूसेज में तो मेरा ख्याल है 2 दिन भी निकल सकते हैं। फिर यहाँ इंटरफेस भी कोई बहुत हैवी नहीं है। एंड्रॉयड 13 है जिस पे Realme UI लगी हुई है, जिसका हमेशा से एक्सपीरियंस बिल्कुल स्टॉक एंड्रॉयड जैसा होता है। और आप तो जानते ही हैं कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में मेरा फेवरेट स्टॉक एंड्रॉयड ही है। यहाँ कोई हैवी स्किनिंग या अननेसेसरी एनिमेशंस नहीं है, बहुत ही क्लीन सा इंटरफेस है। लेकिन अफसोस कि इसका मतलब ये भी है कि हमारे जासूस भाइयों के लिए यहाँ कोई बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर नहीं है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में ये Realme Note 50 इस महंगाई के दौर में Realme की लाइनअप में एक अच्छा एडिशन है। ये फ़ोन 22 से 23 हज़ार में एक एवरेज यूज़र की वो सारी चीज़ें कर लेगा जो इस प्राइस पॉइंट के ज़्यादातर यूज़र्स करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया, वीडियोस, मूवीज़ वगैरह देखना। और इसका ये हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले इसके एक्सपीरियंस को थोड़ा स्मूथ और महंगे फ़ोन वाली फील देता है। बस यहाँ कैमरा को लेकर अगर आप अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी मैनेज कर लेते हैं और 10 वाट की चार्जिंग को बर्दाश्त कर लेते हैं तो आप खुश रहेंगे। खैर मैं जानना चाहता हूँ कि Realme Note 50 पे आपका क्या फीडबैक है, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो करें, वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।